مسئلہ کشمیر کے تصفیے کے بغیر علاقے میں امن ممکن نہیں ہے اور مودی حکومت اپنی پروپیگنڈا مشینری کے ذریعے کشمیر کی حقیقت کو نہیں چھپا سکتی۔ جموں و کشمیر کے لوگ اقوام متحدہ کے زیر نگرانی آزادانہ اور غیر جانبدارانہ استصواب رائے کے ذریعے تنازع کشمیر کا پرامن حل چاہتے ہیں اور وہ اس مقصد کے لیے گزشتہ کئی دہائیوں سے قربانیاں دے رہی ہیں۔ بھارت مقبوضہ کشمیر میں نام نہاد امن اور ترقی کی جعلی رپورٹیں شائع کر رہا ہے اور یہ جھوٹا پروپیگنڈا کر کے دنیا کو گمراہ کر رہا ہے کہ مقبوضہ کشمیر میں امن اور ترقی لوٹ رہی ہے، جبکہ 5 اگست 2019 کے بھارتی اقدامات کا بنیادی مقصد جموں کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں کی اہمیت کو ختم کرنا، مقبوضہ علاقے میں آبادیاتی تبدیلیاں لانا اور کشمیریوں کو اپنے ہی وطن میں اجنبی بنانا تھا۔ مقبوضہ کشمیر میں امن و ترقی کیسے ہو سکتی ہے جب یہ دنیا کا سب سے زیادہ فوجی جمع والا علاقہ بن چکا ہے؟ مقبوضہ علاقے کو خوف و دہشت پھیلانے کے لیے فوجی چھاونی میں تبدیل کیا جا چکا ہے۔ ماہرین کے مطابق ان اقدامات سے پہلے ہی غیر مستحکم جنوبی ایشیا میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے، جس سے مقبوضہ جموں کشمیر ایک ممکنہ جوہری فلیش پوائنٹ بن گیا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ موجودہ بھارتی حکومت کا ہندوتوا ایجنڈا علاقائی امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ مودی حکومت فوجی طاقت کے استعمال سے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو کچل نہیں سکتی۔ بھارت اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کے حق خودارادیت سمیت اپنے بین الاقوامی وعدوں کو نظر انداز کر رہا ہے۔ ماہرین نے عالمی برادری کی خاموشی پر اسے تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جس کی وجہ سے علاقے میں بھارت کے تسلط پسندانہ عزائم کو تقویت ملی ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کا اولین مطالبہ ترقی نہیں بلکہ اقوام متحدہ کے زیر اہتمام رائے شماری ہے۔ وہ ہر حال میں بھارت کی غلامی سے آزادی حاصل کرنا چاہتے ہیں اور بھارتی جبر و استبداد کے باوجود ان کے حوصلے بلند ہیں۔ بھارت کی ہردرمی تنازع کشمیر کے حل و علاقائی امن میں رکاوٹ ہے۔ دنیا کو اپنی خاموشی توڑنی چاہیے اور بھارت کو کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عمل درآمد پر مجبور کرنا چاہیے۔ انہیں سمجھنا چاہیے کہ جنوبی ایشیا میں امن و استحکام تنازع کشمیر کے منصفانہ اور پائیدار حل پر منحصر ہے۔